میرے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام، آج ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر کتنی ہے، اور اس وقت پیغمبر کو اپنی اولاد کی فکر کتنی تھی اور کیسی کون سی فکر تھی؟ تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. مجھے صرف ایک بات بتانا ہے کہ ہر ماں باپ کی فکر اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ اولاد سکون سے رہے، خوشحال رہے، کامیاب رہے، ترقی کرے، عزت والی بنے، سب کچھ فکر ہوتی ہے ماں باپ کو. لیکن افسوس ہے کہ اولاد کے دین کی فکر نہیں ہوتی. دنیا کی فکر بہت ہے، دین کی فکر نہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، موت قریب آئی، آپ کی وفات کا وقت آیا، تو عام طور پر جب لوگ زیادہ ہی بیمار سیریس ہوتے تو گھر والے گھیر کے رہتے، کیا ہے کہ کب نکل جاتے، کہ کب کیا ہوتا کہ بول کے. عام طور پہ گھر والے تو ان کے سارے لڑکے ان کو گھیرے ہوئے تھے. وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، جن کے والد بھی پیغمبر، جن کے دادا حضرت ابراہیم بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل چچا وہ بھی پیغمبر، اور ان کی اولاد جو گھیری ہوئی ہے آج، وہ بھی آگے چل کے پیغمبر. وہ مقام ہے ان کا. وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ جب موت قریب آئی تو بیٹوں کو ساروں کو متوجہ کیا اور فرمایا، پوچھا ان سے کہ بیٹا، میں تو دنیا میں تھا، جہاں تک ہو سکے تمہیں اللہ سے جوڑنے کی، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کرا، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے تمہارے کو بچایا. اب ایک بات میرے کو بتاؤ، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ وہ جس علاقے میں تھے وہ غیروں کا، مشرکوں کا علاقہ تھا. وہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے، بالکل مائنورٹی میں تھے. تو انہیں فکر تھی اپنے نسلوں کے ایمان کی، اپنے نسلوں کے عقیدہ توحید کی، اپنے نسلوں کے دین کی فکر تھی. اس واسطے انہوں نے آخری وقت میں کوئی سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش؟ تو بیٹے بھی چونکہ پیغمبر بننے والے تھے، انہوں نے فرمایا، ابا جان آپ اس بارے میں اطمینان رکھیے، ہم انشاءاللہ آپ کے بعد بھی آپ کے اور آپ کے والد گرامی، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ کے جو خدا ہیں، جو معبود ہیں، ہم بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب نے اطمینان کا سانس لیا. میرے دوستو، آج ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں تب بھی ہم دنیا کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھو میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں کہ، دیکھو وہ جائیداد ہے نہیں، وہ چنو پاشا کو دے دو، وہ ہے نہیں وہ گھر وہاں وہ منمیاں کو دے دو، وہ دیکھو ایسا ہے نہیں، میں رہتا ہوں کہ جاتا ہوں کہ ہمارے بچے تو ذرا کھا پی کے آوارہ بننا نا، ذرا باہروں کو آباد کرنا، کلبوں کو آباد کرنا. میں رہ تک کنٹرول کر لیا، اب میں نہیں رہا تو کیا ہے کہ ان کو خرچے ورچے کے واسطے. تو مرتے وقت بھی دنیا کی فکر ہے، اور نبی کو مرتے وقت اپنی اولاد کے دین کی فکر تھی.